اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنت نہایت اعلیٰ و عمدہ لذت و راحت اور ابدی عیش و عشرت والی جگہ ہے۔ عرش کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، جیسا کہ جنت الفردوس، دارالاسلام، دارالقرار، دارالمتقین، مقام امین۔ اس کے علاوہ جنت کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے کہرے سے بنی ہے۔ زمین زعفران اور عنبر کی ہے۔ کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتیوں کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب اور اچھے اچھے کھانے، بڑھیا بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت میں ہزاروں صاف ستھرے غلامان ملیں گے۔ اس کے علاوہ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ جنت کی کیفیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں کا موسم کیسا ہوگا۔ قرآن سورہ دہر آیت 13 میں فرماتا ہے کہ نہ وہ سورج کی تپش اور نہ سردی کی شدت کا معاملہ دیکھیں گے، نہ سورج، نہ چاند، حتیٰ کہ نہ دن اور نہ رات۔ اللہ کے عرش سے آنے والی روشنی سے کچھ صبح اور دوپہر کے فرق کا علم اہل جنت کو ہوگا۔ معتدل موسم ہوگا، درخت بہت زیادہ ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے سائے میں تیز رفتار گھڑ سوار شخص 100 برس تک چلتا رہے گا تو بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اور بھی درخت ہوں گے جن کی شاخیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور مختلف اقسام کے بھی درخت ہوں گے، ایسے درخت بھی جسے لباس میسر آئے گا۔ پھر درخت پھل دینے والے بھی ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ تم تخت پر مزے سے بیٹھے ہو، تمہارا دل چاہا کہ درخت میں جو پھل لگا ہوا ہے میں اسے کھا لوں، اس درخت کی شاخ جھکے گی اور تم اس کے پھل کو حاصل کر لو گے۔ سبحان اللہ، کبھی خدمت کار بھی تو کچھ پیش کریں گے، کبھی ایک پھل اور کبھی دوسرا، لگا کہ وہی لے کر آ گئے۔ وہ کہیں گے اسے کھاؤ، وہ شخص بولے گا یہ پھل تو میں پہلے بھی کھا چکا ہوں۔ غلامان بولیں گے جو پہلے کھایا تھا یہ وہ نہیں ہے، کھاؤ تو صحیح، ویسا ہی لگتا ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت 25 میں فرماتا ہے کہ جب جب پھلوں میں سے کوئی رزق کے طور پر کھانے کو دیا جائے گا، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ اسے اس سے ملتا جلتا پھل دیا گیا ہوگا۔ ہر مرتبہ ذائقہ مختلف ہوگا، بے شمار ذائقے ہو جائیں گے۔ آپ پریشان ہوں گے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کبھی تو جنت سمجھ میں نہیں آ سکتی، آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کان نے کبھی سنا نہیں، اور کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال تک نہیں آیا۔ جہاں درخت ہوں وہاں پرندے بھی تو ہوتے ہیں۔ جنت میں بھی پرندے ہوں گے جن کا گوشت جنتی کھائیں گے، جس پرندے کا گوشت وہ پسند کریں گے وہ انہیں ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے الکوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے اوپر پرندے ہیں جو الکوثر سے پانی پیتے ہیں۔ ان پرندوں کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ پرندے تو بڑے مزے کر رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہاں ہاں مزے اڑا رہے ہوں گے، ان سے زیادہ وہ مزے کریں گے جو ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے۔ قرآن سورہ واقعہ آیت 56 میں گوشت کھانے کا ذکر یوں بیان فرماتا ہے کہ وہ پرندوں کے گوشت میں سے کھائیں گے جو وہ پسند کریں گے۔ انہی جنتیوں میں وہ بھی ہوں گے جن کے گھر والے ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے، وہ گھر والے جو دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے۔ قرآن سورہ طور آیت 21 میں بیان کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ جنت میں مختلف درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نیچے والے درجات والوں کو اوپر والوں سے ملا دے گا اور یوں جنتی خاندان کو جمع فرما دے گا۔ سورہ رعد آیت 23 میں ارشاد ہوا کہ ہمیشہ کے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو نیک ہوئے ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور اولادیں، ہم انہیں بھی ان کے ساتھ داخل کر دیں گے۔ آج دنیا میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کل جنت میں بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں میں جنت کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان اور اس کے تقاضوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل اللہ ہمارے خاندان کو بھی جنت میں ہمیشہ کے لیے جمع فرما دے۔ قرآن جنت والوں کے اعزاز کے لیے کہتا ہے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا۔ آئیے اب اس بات پر بات کرتے ہیں کہ جنت کے محلات کو ہم اپنا کیسے بنائیں۔ کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہماری کھیتیاں کیسے ہوں اور کئی ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہمارے باغات کیسے ہوں۔ معراج کی شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام پیش کیا، انہوں نے جواب بھی دیا ہوگا اور کہا، اے میرے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو سلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنی امت کو بتانا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جنت کے درخت ہیں، تم ایک بار سبحان اللہ کہو تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا، لا الہ الا اللہ کہو تو ایک درخت، اللہ اکبر کہو تو ایک درخت، گویا اس کلمے کی ادائیگی سے جنت میں 4 درخت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔